جب ہم کہتے ہیں اہل البیت تو ہمارے بعض سارے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں بعض ہمارے اہل سنت یا اسی نقطۂ نظر کے تحت جہالت کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے جب کہا جاتا ہے اہل البیت تو کہتے ہیں اس میں ساری بیویاں بھی شامل ہیں، سارے نبی کریم کے گھرانے کے باقی لوگ بھی شامل ہیں، خاندان حضرت عبد المطلب سارے کے سارے شامل ہیں، سارے اہل البیت ہیں۔ روایت دو طرح سے نقل ہوئی ہے، دونوں طرح سے اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ ایک روایت نقل کی ہے حضرت ام سلمہ سے، دوسری روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ سے، دونوں روایتیں صحاح میں موجود ہیں۔ حوالہ مجھ سے لیجئے گا، بخاری کی روایت حضرت ام سلمہ والی ہے۔ جب دونوں نے روایت کی ہے تو کیا روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر جب پھیلائی، اس چادر کے نیچے یہ 5 ہستیاں جمع ہوئی تو آیت اتری کہ یہ اہل البیت ہیں۔ میں چونکہ مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے سمیٹ رہا ہوں۔ آیت اتری ام المومنین عائشہ سے بھی اور ام المومنین سلمہ سے بھی، ام سلمہ سے بھی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ کی روایت میں ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں قریب گئی، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں؟ یہ روایت کے الفاظ ہیں، کسی کا اضافہ نہیں، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ فرمایا لا نہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ انتی علی الخیر، تم خیر کے رستے پر ہو، لیکن اس چادر کے نیچے صرف یہی لوگ ہوں گے جن پر آئے یہ تطہیر اتری ہے، جن کے بارے میں آئے یہ تطہیر اتری ہے۔ اور جو روایت حضرت عائشہ کی ہے وہاں پر انہوں نے نہ پوچھا نہ ان کو جواب ملا، انہوں نے نقل کیا کہ چادر تطہیر کے نیچے یہی 5 لوگ تھے۔ اب فارسی میں ضرور مسئلہ ہے، کہتے ہیں کاسے داتر از آش، بعض جو برتن ہوتے ہیں، بعض برتن ایسے ہوتے ہیں جن میں اگر گرم کھانا آپ ڈالیں یا گرم چائے ڈالیں تو چائے نسبتاً کم گرم اور وہ برتن اس چائے کی نسبت زیادہ گرم، کھانے کی نسبت زیادہ گرم، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ بعض اوقات بعض لوگ خود امہات المؤمنین سے زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں، امہات المؤمنین سے زیادہ مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امہات المؤمنین کی پوری تاریخ میں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ میں جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں جا کر ساری کتابیں کنگالیے، ایک دفعہ کسی بی بی نے، کسی زوجہ نے، کسی ام المؤمنین نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم اہل البیت میں شامل ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن وہ لوگ جن کو ان سے زیادہ ہمدردی ہے اسلام کی، وہ اہل البیت کے بغض میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو امتیاز ہے، یہ جو خصوصیت ہے جو اصحاب کسا کے لیے ہے، اس کو اس طرح سے پھیلا دیں کہ سب کو شامل کر کے۔ بعض اوقات تو بعض ہمارے مفتیان نظام، یہ وہ مفتی ہیں جو مفت کھا کھا کر مفتی بنتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو اہل البیت میں شامل ہیں، آیت کے مصداق میں ہم بھی شامل ہیں۔ منہ دیکھو، یہ منہ اور مسور کی دال، تم کہاں اور اہل البیت کہاں؟ رسول کریم نے اہل البیت کے تعارف کے لیے، ان کی شناخت بتانے کے لیے، ان کے مقام کی وضاحت کے لیے، ان کے درجات آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے 23 سال مسلسل محنت کر کے اپنے کلام، اپنی سیرت اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ اہل البیت میں صرف 5 لوگ ہیں اور ان 5 کے علاوہ نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔